اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیسر یوٹیوب چینل قم المقدس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا لیکن وہ پھر توقف کا تعطل کا شکار ہو گیا۔ ابھی دیکھا کہ جناب عشرہ صحابہ منایا جا رہا ہے، تو ہماری طرف سے بھی ایک عشرہ صحابہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ بھائی شیعہ تو صحابہ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ہم جس طریقے سے ہم مانتے ہیں پھر ہم اسی طریقے سے بیان کریں گے اور آپ ہی کی کتابوں سے بیان کریں گے۔ آپ تو کر رہے ہیں خیالی باتیں، آپ تو کر رہے ہیں اپنی من پسند باتیں اور وہ چیزیں کہ جو آپ کے مذہب کے مطابق بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی کتابیں جو صحابہ کا تعارف کروا رہی ہیں وہ کچھ اور ہے، جو آپ کروا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح، جیسے وہ امت تھی اس نے جس طرح دین میں تغیر و تبدل ایجاد کیا، اسی طریقے سے میری امت میں بھی شبرن شبرن، ٹھیک ہے، یعنی بالشت با بالشت، قدم با قدم اسی پہ چلے گی۔ اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خود رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ کام شروع ہو گیا۔ اس کے میں آج شواہد رکھوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو صحابہ نے دین کے ساتھ کیا کیا؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں یہ عشرہ صحابہ والا کہہ رہے ہیں خدا کے چنیدہ افراد میں سے ہیں، خدا کے چنیدہ افراد نے اس دین کا چہرہ کیسے بگاڑا یہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ ہماری اب عشرہ صحابہ کی پہلی مجلس ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کا آپ ذکر نہیں کرتے اپنی مجلسوں میں، یہ آج ہماری پہلی مجلس عشرہ صحابہ کی، اگرچہ عشرہ نام دیا ہے لیکن سلسلہ بہت طولانی جائے گا۔ 10 قسطیں نہیں ہیں ہماری سیریز کی، اس کی قسطیں طولانی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو صحابہ کی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کے دل میں جو صحابہ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس میں آپ غوطہ زنی کرتے ہوئے لطف آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے، بس ڈوبنا نہیں ہے آپ نے۔ اب کیا ہوا؟ رسول کی سنت کے ساتھ صحابہ نے کیا ہاتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں جناب، سب سے پہلے کتاب الام، کس کی؟ امام شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، الجزء الثانی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 503، روایت ہے، روایت کی سند نیچے دیکھیں کیا ہے جی؟ حیثمی نے مجمع الزوائد میں، احمد نے روایت کیا رجالہ ثقات، ٹھیک ہے، 539، یہ 539 سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن زبیر کو دیکھا یبدأ بالصلاۃ قبل الخطبہ ثم قال، پھر کہتے ہیں کہ رسول کی ہر سنت کو تم لوگوں نے تبدیل کر دیا حتی الصلاۃ۔ رسول کی رحلت کے بعد صحابہ و تابعین نے کیا کیا؟ رسول کی ہر سنت میں تبدیلی واقع کر دی۔ روایت کی سند بھی صحیح ہے آپ کے منابع میں، حتیٰ کہ نماز میں بھی تبدیلی ایجاد کر دی۔ وہ تو انشاءاللہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، نماز بھی آئے گی، اذان بھی آئے گی، اور کتنی سنتیں کہ جس میں تبدیلیاں ایجاد کی۔ کنہوں نے؟ صحابہ نے، جو آپ کے نزدیک سنت کے محافظ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، ہاں یہ شعر اس طریقے سے ہے کہ کیا اپنی فوج اپنی سپاہی مار دی انہوں نے تو جن کو آپ محافظ کہتے ہیں، اس کا مجھے دوسرا مصرع بھول گیا لیکن اس طریقے سے ایک شعر ہے اور یہاں پہ تطبیق ہوتا ہے کہ اپنے ہی سپاہی مار دیے۔ جن کو آپ نے کہا کہ محافظ سنت تھے، انہوں نے مرشد آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہاں پر، اور کیسا ہاتھ ہوا ہے؟ نبی کی سنت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ابھی تو آگے چلے نمونے رکھیں گے آپ کے سامنے، اور یہ ابھی تو انشاءاللہ بہت قصہ طویل جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، اوہ سبحان اللہ، روایت جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری جلد اول، مولانا محمد داؤد راز اہل حدیث کے عالم، ملاحظہ فرمائیں آگے صفحہ 19 روایت کا نمبر ہے 529-530۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کے عہد کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں پاتا۔ صحابی کون ہے؟ جناب انس جو ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس عہد میں، جس زمانے میں جناب انس کس زمانے میں جی رہے تھے؟ عمران خان کا زمانہ تھا، نواز شریف کا تھا، زرداری کا تھا، کس کا تھا؟ کس کا زمانہ تھا؟ جناب انس کس کے زمانے میں تھے؟ سوچیں، اس زمانے میں نبی کے عہد کی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہے نا، فرمایا اس کے اندر بھی تم نے کر رکھا ہے۔ وہ کہتا اسکیل الصلاۃ قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا، کہ
کہ تم لوگوں نے اس کو بھی کیا ہے تبدیل کر دیا, ضائع کر دیا, نماز بھی ضائع ہو چکی ہے. کیا کیا بھائی نماز کے ساتھ؟ سوال ہے, اہل سنت بتائیں صحابہ نے کیا کیا نماز کے ساتھ. اگلی روایت انس بن مالک, زہری سے سنا کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کی خدمت میں گیا, آپ اس وقت رو رہے تھے. جناب انس بن مالک رو رہے ہیں, کیوں بھائی؟ میں نے عرض کیا وائی یو آر کرائنگ, آپ کائی کو رو رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ آل کو نکال کر وسلم, اہل سنت کے نزدیک ظاہری بات ہے اہل بیت کو ہم زبانی کلامی محبت کرتے ہیں نا, کہ عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے. ضیعت تبدیل ہو چکی ہے, نماز ضائع ہو چکی ہے. تباہی پھیر دی بھائی صحابہ نے. عشرہ صحابہ کی پہلی مجلس میں ہی نعرے لگنے چاہیے. یہاں پر بھائی مجلسوں میں تو لگتے ہیں نعرے. آپ لوگوں کو نہج چینل والوں کو عشرہ صحابہ سوجا محرم الحرام میں. ہم نے کہا بس ایک دفعہ عشرہ امام حسین گزر جائے, انشاءاللہ عشرہ ثانی عشرہ صحابہ ہوگا. اب عشرہ صحابہ کا لطف لے. اچھا تو یہ کیا ہو گیا, نماز بھی ضائع کر دی. کنہوں نے کی؟ صحابیوں نے کی. یہ حدیثیں نہیں سنائیں گے آپ کو, یہ حدیثیں نہیں سنائیں گے. اچھا اب دیکھیں صحابہ نے یہ کیوں کیا. اور اب یہ جو نقطہ, یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں, سبحان اللہ کیا بات ہے, اس میں آپ کو ایک دو چیزیں ملیں گی. ایک صحابہ نے یہ کام کیا, ایک اس پر ثبوت ملے گا. دوسرا علماء نے یہاں سے ڈنڈی مار کے روایت میں تحریف بھی کی. ملاحظہ فرمائیں امام احمد ابن حنبل کی مسند, شعیب ارناؤت صاحب کی تحقیق, الجزء الثانی والثلاثون یعنی 32ویں جلد, مؤسسۃ الرسالہ کی یہ چاپ ہے. اچھا جی, ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتے ہیں. آگے بڑھے. روایت کا نمبر ہے صفحہ نمبر 355, روایت کا نمبر ہے 19585. ابو موسیٰ الاشعری, آپ کے صحابی رسول, آپ کے صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری کیا کہتے ہیں؟ لقد ذکرنا علی صلاۃً, علی نے ہمیں نماز یاد دلوا دی. صلینا مع رسول اللہ, جو ہم نماز رسول کے ساتھ پڑھتے تھے نا, علی نے ہمیں وہ نماز یاد دلوا دی. اچھا اب وہ کہتے ہیں یہ جو یاد دلوائی بھول گئے تھے, وہ کہتے ہیں فَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَسِينَاهَا, یا تو یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ نماز کو جو تھی وہ بھول گئے. بھائی آپ تو ناقلین شریعت ہیں. اہل سنت نے کہا صحابہ کا قول حجت, صحابہ دین کے محافظ. اما ان نکون نسینا, صحابہ تو بھول رہے ہیں. اما نقطہ, اما ان نکون ترکناہ عمدن, عمدن ترکناہ عمدن, عمدن جو ہے وہ نماز کو ترک کر دیا, یعنی وہ جو طریقہ رسول تھا جان بوجھ کر ہم نے اس نماز کو ضائع کر دیا. بخاری کی روایت دکھائیں, اس کے بعد یہ روایت مہر ثبت کرتی ہے. یہ آمدن کو میں نے کیوں یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے, نقطہ ہے, توجہ کرنی ہے. حدیث صحیح ہے, نیچے ملاحظہ کریں, حدیث صحیح. اچھا بھائی آمدن ہم نے ایسا کیا ہے, اوہو. اب دیکھتے ہیں علماء اہل سنت نے کہا کہ پہلے تو یہ دیکھیں اس روایت کی سند وہاں سے بھی دکھائی, نزہۃ الالباب فی قول الترمذی وفی الباب تالیف حسن ابن محمد, جزء الثانی دار ابن جوزی کی چاپ, 598 صفحہ نمبر. یہاں پر بھی دیکھیں کہ یا تو ہم نسینہ بھول گئے یا ہم نے عمدن جو ہے وہ اس کو ترک کر دیا, اور اس کے حال اسناد صحیح رجال ثقات. ٹھیک ہو گیا, عمدن یاد ہے. اب آ جائیں, ہائے یہی روایت جب سنن ابن ماجہ میں آئی, کیا ہو گیا بھائی روایت کے ساتھ؟ سنن ابن ماجہ اہل سنت کی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب, الجزء الاول, اس کی پہلی جلد. جب ہم اس میں جاتے ہیں محمد فؤاد الباقی کی تحقیق کے ساتھ, اس میں کیا ہے جی, ملاحظہ فرمائیں. روایت صفحہ نمبر 296, روایت 917, ابو موسیٰ سے کیا ہے جی, ہم جب علی کے ساتھ یوم الجمل کے دن ہم نے نماز پڑھی تو علی نے ہمیں رسول کی نماز یاد دلائی. فَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ تَرَكْنَاهَا, یہ ہم نے چھوڑ دی. آمدن کہاں گیا؟ وہاں پہ کیا تھا؟ آمدن چھوڑ دی, یہاں پر ترکناہا, آمدن نکال دیا, جان بوجھ والی بات نکال دی. آگے بڑھیں. جب ہم اس میں جاتے ہیں تنقیح و تحقیق فی احادیث تعلیق,
جناب مقدسی صاحب کی، اس میں جزء ثانی اس کی دوسری جلد، اس میں دیکھیں یہاں پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اسنادہ صحیح، ابن ماجہ نے بھی اما ان نکون ترکنہا، آمدن یہاں سے نکال دیا، آگے سفر نشون بدید کیا ہے جی، اسی 877 کہ ہم نے چھوڑ دیا، آمدن کو یہاں سے بھی نکال دیا۔ تو لہٰذا یہ جناب اہل سنت کے امانت دار علماء پتہ چل گیا تھا کہ بھائی مسائل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا نماز کو تبدیل کر دیا جائے۔ اچھا اب دیکھیں بڑا زبردست جو ہے وہ آگے چل کے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا یہ روایتیں دیکھیے گا، یہ روایتیں زبردست، کیا حالات ہوئے اس وقت جب نماز کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں، تو کیا حالات ہو رہے ہیں۔ صحیح مسلم امام نشا پوری صاحب، کیا ہے جی، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ کون روایت کر رہے ہیں؟ جناب حذیفہ، اصحاب رسول میں جلیل القدر صحابی۔ میرے لیے شمار کرو کہ کتنے لوگ اسلام کے الفاظ بولتے ہیں، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، حذیفہ نے کہا تب ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جانے کا خوف ہے؟ کہا کیا کہا رسول اللہ نے، جبکہ ہم 600-700 کے درمیان ہیں، یعنی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہماری تعداد بہت اچھی ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ، تو ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ۔ پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے گئے، یعنی رسول اللہ کو خوف تھا۔ وہ آزمائش کیا تھی، وہ کون سی فتنے تھے، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ کہا کہ یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص پوشیدہ رہے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ سوال بڑا پیارا نقطہ ہے۔ حضرت حذیفہ امام علیہ السلام کی خلافت کی ابتدا میں اس دنیا سے چلے گئے، کن کا زمانہ پایا؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کا۔ اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے کے بعد خلفاء کے زمانے میں نماز چھپ کر پڑھ رہے ہیں صحابہ۔ وجہ تبدیلیاں اس قدر واقع کر دیں کہ جناب کیا ہوا، چھپ کے نماز پڑھنی ہے، مجبور ہو گئے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، یہ صحیح مسلم سے۔ اب آ جائیں صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، روایت نمبر 3060، حضرت حذیفہ نے بیان کیا رسول کریم نے فرمایا جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے 1500 مردوں کے، یہاں پہ 1500 مردوں کے نام لکھ کر آپ کی خدمت پیش کی، اور ہم نے حضرت سے عرض کی ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، بہت ہے ہم تو، اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو حضرت کے بعد ہم اس فتنوں میں اس طرح گر گئے ہیں کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی کیا ہے، ڈرنے لگا ہے۔ کیا ہو گیا حضرت حذیفہ کے زمانے میں ایسا کہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھنے میں، کیونکہ نماز میں تبدیلیاں واقع ہو گئیں، خلفاء نے وہ نماز تبدیل کر دی، تبدیلیاں واقع ہوئیں، اب وہ ڈرتے کہیں خلیفہ جو ہے وہ ہمیں پھینٹی نہ لگا دے۔ جس طرح حضرت عمر کوڑا اٹھا کر، اپنا تازیانہ اٹھا کر سب کی طبیعتیں صاف کرتے تھے، تو یہاں پر بھی وہی سین ہے۔ اب آ جائیں امیر المؤمنین کی نماز، دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ صحیح بخاری جلد اول، مولانا محمد داؤد راز، آگے سفر نشون بدید، ملاحظہ فرمائے روایت نمبر 786۔ روایت کیا ہے؟ عمران ابن حسین کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اس طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، جب 2 رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت علی نے آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یعنی پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ اس طریقے سے نہیں پڑھتے تھے، آج علی نے رسول کی نماز یاد دلوا دی۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اگلی قسط میں مزید بھی گفتگو کریں گے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ تکبیر کہنا، اور پھر جو نماز کی حالت ہوئی وہ اگلی قسط میں بھی اس پہ مزید ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں علی نے رسول کی نماز یاد دلوا دی۔ پہلے والے خلفاء نے نماز کے ساتھ کیا ہی ایسا، کوئی مخفی نماز پڑھ رہا ہے، اور جیسا کہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں بھول چکے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ الفاظ بات کی کہ ہم نے جب علی کے ساتھ نماز پڑھی ہمیں رسول کی نماز یاد آ گئی۔
اچھا، یہ یہاں پہ آگے ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ بھی عمران بن حسین 784 روایت پہ کیا کہتے ہیں کہ عمران بن حسین سے کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی، پھر کہا ہمیں انہوں نے وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پھر کہا حضرت علی جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے، تو لہٰذا یہاں پر ملاحظہ فرمایا کہ امیر المومنین کے ساتھ نماز پڑھی، تب جا کر کیا ہوا، نماز کی اصل شکل پتہ چلی۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پہ توجہ کیجیے گا، امیر المومنین وہ نماز پڑھاتے جو رسول کی نماز تھی، اہل سنت نے اس لیے امیر المومنین سے دین لیا ہی نہیں، لوگ امیر المومنین کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، کس کی طرف؟ باب العلم کی طرف۔ جی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، نہیں بھائی، منہاج السنت النبویہ، اہل سنت کے شیخ الاسلام عدو الاسلام ابن تیمیہ ناصبی الدکتر محمد رشاد سالم کی تحقیق جزء 7ویں جلد، وہ کہتے ہیں کہ رافضی یعنی کون؟ علامہ ہلی نے کہا کہ فقہ میں فقہا یرجعون الیہ، کہ رجوع کرتے تھے امیر المومنین کی طرف، وہ کہتے ہیں ھذا قاذب بین، بہت واضح جھوٹ ہے، بہت واضح جھوٹ ہے کہ بھائی فقہا امیر المومنین کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے فقہ لیتے ہیں، ان سے دین لیتے ہیں، وہ اصلاً جھوٹ ہے، واضح جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں فلیس فی الائمۃ الاربعہ ولا غیرہم من ائمۃ الفقہاء، جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں فقہا، چاہے ائمہ اربعہ ہوں، امام مالک ہو، حنبل ہو، شافعی ہو، ابو حنیفہ ہو، سب وہ کہتے ہیں انہوں نے امام علی علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی نے بھی رجوع نہیں کیا۔ اچھا، پھر آگے ایک اور نقطہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، اسی منہاج السنہ میں جزء 8 اس کی 8ویں جلد میں ابن تیمیہ نے کیا بیان کیا، صفحہ نمبر 49 پہ توجہ کریں، اکثر المسلمین بالمشرق والمغرب لم یاخذوا عن علی شیئا، اکثر مسلمانوں نے چاہے وہ مشرق میں رہنے والے ہوں، مغرب میں رہنے والے ہوں، امیر المؤمنین سے کچھ بھی اخذ نہیں کیا، دین نہیں لیا، رسول اللہ نے باب العلم کہا تھا لیکن علی سے کچھ نہیں لیا۔ کانا ساکنا مدینہ، کیوں؟ امیر المؤمنین مدینہ میں رہتے تھے، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وہ بھی علی کی طرف محتاج نہیں تھے، تو ہماری تو نوبت ہی نہیں آتی۔ کہا جب اہل مدینہ علی کی طرف احتیاج نہیں رکھتے تھے کہ علی سے دین لیں، علی کے پاس جائیں، اس سے فقہ لیں، نہیں، وہ کہتے ہیں جیسا کہ علی کی جو طرح کے لوگ تھے، کون مطلب جیسے عثمان یا عمر، ان سے جیسے لوگ رجوع کرتے تھے، امیر المومنین کے پاس نہیں جاتے تھے۔ امیر المومنین نے تو وہ نماز یاد دلوائی کہ جو رسول کی نماز تھی، اتھے کام گڑبڑ ہے، دسو جناب۔ یہاں پر اب اہل سنت جو ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ وہ کوئی بھی چیز بیان کریں، پیش کریں اس کے عذر میں کہ بھائی امیر المؤمنین وہ نماز یاد دلوا رہے ہیں، آپ نے امیر المؤمنین سے دین نہیں لیا، آپ کے علماء نے اعتراف کیا، نہ فقہ لی، کچھ بھی نہیں لیا، اہل بیت کو آپ نے ٹچ تک نہیں کیا، اور جن صحابہ سے آپ دین لینے کے قائل ہیں انہوں نے تو نمازوں میں تبدیلی کر دی، ابھی آگے چلیں گے انشاءاللہ، اذان میں تبدیلیاں، دیگر احکامات میں تبدیلیاں، وہ آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے سارے رکھیں گے اور بیان کریں گے، اور عشرہ صحابہ ہمارا اسی طرح سے آگے چلے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔